لیکن آپ کا کمال اور نمایاں وصف یہ تھا کہ موقع کی مناسبت سے پھر بہت پرحکمت انداز میں تبلیغ کرتے۔ ایک موقع پر آپ ایک گاڑی میں سوار ہوئے جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی، بیٹھنے کو جگہ نہ تھی۔ آپ ایک طرف ہو کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے جہاں سے آپ کو سب مسافر دیکھ سکیں۔ جو ہی گاڑی روانہ ہوئی، حضرت مفتی صاحب نے مسافروں کو خطاب کرتے ہوئے ان الفاظ میں اپنی بات کا آغاز کیا کہ صاحبان، میرے واسطے بیٹھنے کی جگہ نہیں، آپ صاحبان کے سامنے کھڑا ہوں، اس سے فائدہ اٹھا کر میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح آپ نے ان لوگوں کو احمدیت سے متعارف کیا۔ ایک دفعہ بمبئی گئے تو وہاں پر کسی دوست نے ایک عرضی نفیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب، آپ کا کمال تو یہ ہوگا کہ یہ جو عرضی نویس اپنے کام میں مصروف ہے، اس کو کسی طرح تبلیغ کر کے دکھائے۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا، ابھی کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ اس عرضی نویس کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے کہ اچھا، میں نے ایک خط لکھوانا ہے، تم یہ میرا خط لکھ دو۔ اس نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ جناب نظام صاحب والی حیدرآباد کے نام میری طرف سے یہ خط لکھو، اور الفاظ یہ ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جس مسیح موعود نے تمام دنیا کو محمدی جھنڈے کے تلے جمع کرنے کے لیے آنا تھا، قادیان میں اس کا ظہور ہو چکا ہے، اور میں آپ کو اس کے ماننے کی دعوت دیتا۔ اس طرح آپ نے اس عرضی نویس کو بھی فوراً کھڑے کھڑے تبلیغ کر دی اور لکھا ہوا خط والی حیدرآباد کے نام بھجوا دیا۔ حضرات، وطن سے محبت کسے نہیں ہوتی۔ بھیرا آپ کا وطن تھا، لیکن صرف ان معنوں میں کہ آپ وہاں پیدا ہوئے تھے، وگرنہ دلی جذبات اور لگاؤ کے لحاظ سے آپ قادیان کے ہو چکے تھے۔ اور تخت گاہ رسول قادیان کی محبت آپ کے رگ و ریشے میں کچھ اس طرح سرایت کر چکی تھی کہ ہر خاص موقع پر دارالامان کی یاد آپ کو آپ دیدہ کر دیتی، اور آپ پر فرقت کا ایک ایک لمحہ کوہ گراں بن جاتا۔ مارچ 1908 میں حضرت مفتی صاحب کو کسی ضروری کام سے بھیرا جانا پڑا جو آپ کا مولد و مسکن تھا۔ وہاں جا کر آپ کے جذبات کا کیا عالم تھا، ان الفاظ سے اندازہ لگائیے۔ آپ نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیرا وطن ہے، تیرا گھر ہے، تیرے باپ دادے کی جگہ ہے، یہاں رہنا چاہیے اور کچھ عرصہ رہنا چاہیے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں اور محبت بھرے دل سے کہتے ہیں، پر میں حیران و سرگرداں ہوں کہ یا الہی میں کہاں آ گیا؟ یہ کس گناہ کی شامت ہے جو میں چند روز کے واسطے مسیح کے قدموں سے دور پھینکا گیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا جذبہ حضرت مفتی صاحب کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک واقعہ سنیے۔ ایک ہندو مجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمہ کی کارروائی جاری تھی۔ حضرت اقدس کو عدالت میں کرسی دی جاتی تھی۔ حضرت مفتی صاحب کرسی کے ساتھ اپنے آقا کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ حضرت اقدس کے پاؤں نیچے زمین پر پڑے رہنے کی وجہ سے تھک گئے۔ اب وہاں پر کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن مفتی صاحب کی سوچ دیکھیے اور محبت کا جذبہ دیکھیے۔ آپ نے جلدی سے اپنا کوٹ اتارا اور اسے اپنی پگڑی میں لپیٹ کر ایک چوکی سی بنا کر حضرت اقدس کے پاؤں کے نیچے رکھ دی۔ حضرت اقدس کے ارشادات کی تعمیل آپ کی روح کی غذا تھی۔ اشارہ پاتے ہی فوری تعمیل کرتے۔ 1905 کی بات ہے۔ حضرت اقدس ان دنوں زلزلے کی وجہ سے بہشتی مقبرہ والے باغ میں مقیم تھے۔ ایک روز حضور نے حضرت مفتی صاحب کو آواز دی اور ایک کاغذ دیتے ہوئے فرمایا کہ مفتی صاحب یہ کاغذ لے لیں اور لاہور چلے جائیں۔ قریب ہی ایک اور صحابی کھڑے تھے۔ وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب نے آقا کے دستے مبارک سے وہ کاغذ لیا اور اسی وقت سیدھے وہیں سے اڈے کی طرف چل پڑے اور فوراً لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ نہ گھر آئے، نہ گھر والوں کو اطلاع دی، نہ سفر کا سامان کیا، نہ کسی اور بات کی فکر کی۔ آقا کا ارشاد سنا اور فوری طور پر اس کی تعمیل کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت مفتی صاحب کو تبلیغ کے میدان میں جو غیر معمولی خدمات سر انجام دینے کی توفیق ملی، ان میں سے چند باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ کو پہلے برطانیہ میں اور پھر امریکہ میں قریباً 7 سال تک تبلیغ اسلام کی عظیم سعادت حاصل ہوئی۔ ان دونوں عظیم ممالک میں آپ نے نہایت کامیابی کے ساتھ دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا، اور یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ 7 سال کا یہ عرصہ حضرت مفتی صاحب کی زندگی کا ایک سنہری زمانہ تھا، جس میں آپ نے تبلیغی میدان میں خوب جولانیاں دکھائیں اور حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے اس شعر کی زندہ تفسیر بن گئے کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے
آئے گا وہ انجام کار۔ ہر مخلص داعی اللہ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی تائید و نصرت کے نشانات سے نوازتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں بھی اس کے ایمان افروز نظارے نظر آئے۔ جب آپ انگلستان آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ کو کچھ رقم کی ضرورت پیش آئی۔ کوئی دوست اور کوئی واقف نہ تھا جس سے رقم ملنے کی توقع ہوتی۔ ہاں ایک ہی تھا جو ہر داعی اللہ کا معین و مددگار ہوتا ہے۔ اس خدائے قادر نے ایسا انتظام کیا کہ جہاز ایک بندرگاہ پر رکا تو اچانک بغیر کسی پروگرام کے ایک احمدی دوست آپ سے ملنے کے لیے آئے اور واپس جاتے ہوئے کچھ رقم آپ کی جیب میں ڈال کر چلے گئے۔ دیکھا تو بالکل اتنی رقم تھی جتنی آپ کو ضرورت تھی۔ سفر کی ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری کے طور پر یہ نظارہ دکھا دیا تھا کہ آپ خیریت سے منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ راستے میں ایک موقع ایسا آیا کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جانے لگا کہ جلد جہاز ڈوبنے والا ہے۔ جہاز میں کوہرام پڑ گیا اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم دکھائی دینے لگا۔ چھوٹی کشتیوں کے بارے میں جھگڑے ہونے لگے کہ جہاز کی غرقابی کی صورت میں کس کو جگہ ملے گی اور کس کو نہیں۔ لیکن ایک بندہ تھا، اسلام کا مرادی مفتی محمد صادق ایسا تھا جس کو کوئی غم نہ تھا۔ وہ لوگوں کو تسلیاں دیتا اور یقین دلاتا تھا کہ گھبراؤ نہیں، میرے خدا نے مجھے خبر دی ہے یہ جہاز جس میں مسیح زمان کا ایک غلام سوار ہے، یہ جہاز ہرگز تباہ نہیں ہوگا۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی سیرت کے چند ایک واقعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو محدود وقت میں کیا اس سے زیادہ وقت بھی دیا جائے تو مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔